خلق کر کے خدا نے دنیا کو دیر تک سوئے کربلا دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ حسین کا ماتم کر رہے ہیں، نہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں نہ ہم ان سے چھوٹے ہیں، سب برابر ہیں، سب کا مقصد ایک ہے۔ سفر شزا پہ ایک ہیں۔ آپ کا پروگرام آپ ہے، آپ کا آؤٹ لک ہے کہ آپ اس کو بہتر بنانے کی کیا کریں۔ ہم اس میں اپنے آپ سے رائے دینے والے اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ بے شک۔ اگر ہم نے پروگرام کیا ہے، آپ نے اپنے گھر مجلس کی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہاں پر فرش بچھانا ہے، کہاں کرسی رکھنا ہے، کہاں پر سامعین کو بٹھانا ہے۔ ہم کہتے نہیں یار یوں کرتے وہ کرتے، کیا مطلب وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اگر آپ کو انجمن کی طرح بیداری اچھی کرنا ہے تو پہلی چیز ہے آخری انجمن کو بھی پہلی انجمن کی طرح سننا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے واقعی سچے دل سے اور صرف ان کے لیے رات بھر ادا کی ہے تو یہ میرے شب سے کم نہیں ہے۔ احسن۔ اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایک آدمی ہوتا تھا، جو وہ ہوتا تھا وہ ایک آگے ایک پیچھے کہ تین تین لڑکے بٹھا کے لے جاتا تھا۔ جی جی، اور رات بھر اور دن بھر اپنا کام بھی کرتے تھے۔ کون ایسا شاعر ہے، کون ایسا شیعہ ہے جو تبرہ نہیں کر سکتا، کرتا ہی ہے، مگر اس کا عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ یہ اگر سنیوں کے سامنے پڑھیں گے تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ نبی حسن نسب کے ذیل میں ارشاد کرتے ہیں علی کی مدح اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم شخصیت کے ساتھ ایک اہم پروگرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میری مراد ہے شاعر اہل بیت جناب سرور نواب صاحب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آج کی گفتگو کا سفر رہے گا انجمن ناصر الاعضاء اور اس کے 150 برس۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں، اور آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق ہمیشہ لکھنؤ سے رہا ہے، لکھنؤ کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے۔ لکھنؤ آپ کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر لکھنؤ آپ کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی شخصیت جناب سرور نواب صاحب ہیں، اور ظاہر ہے کہ لکھنؤ آپ نے دیکھا ہے، لکھنؤ کو جیا ہے۔ بہرحال لکھنؤ بہت کچھ گزر جانے کے بعد بھی بہرحال لکھنؤ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے آپ سے خصوصی طور پر انجمن ہائے ماتمی کے حوالے سے۔ تو جب ذکر آتا ہے انجمن ہائے ماتمی کا تو ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا سفر کب سے آغاز ہوا اور عزاداری میں انجمن ہائے ماتمی کا دخل کب سے شروع ہوا۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ انجمن ہائے ماتمی کا، کیونکہ لکھنؤ شہر عزا ہے، شہر ادب ہے، یہاں سے پوری دنیا میں پیغام عزاداری کے حوالے سے نشر ہوتے ہیں، تو ان ادب میں اور خاص طور سے عزاداری کے حوالے سے انجمن ہائے ماتمی کا کیا رول رہا ہے، انہوں نے کس طرح سے عزاداری کو ریپرزینٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انجمن کا اور عزاداری کا سلسلہ جو ہے تو نوابی دور سے شروع ہوا تھا۔ جی جی، اس زمانے کی انجمنیں بھی موجود ہیں۔ جی جی، واجد شاہ نے جو انجمن بنائی تھی، کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم یہ انجمن تھی، ان کے زمانے کی ہے۔ اچھا، یہ واجد علی شاہ صاحب نے بنائی ان تھی؟ کے جیسے دستہ شاہی اسے کہتے بھی ہیں۔ جی جی جی۔ اور اصل میں لکھنؤ میں جو 10 دن کی یا 12 دن کا محرم ہوتا ہے وہ مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جی اور اس کے بعد 8ویں تک یہ انجمنیں ہی ہیں جن کے دم سے لکھنؤ پہچانا جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر وہ نہ ہوں تو آپ کو عزاداری لگے ہی نہیں، ایک سناٹا سا رہے گا، سناٹا سا لگے گا۔ مجلس ہوئی اور اس کا جو پورا 8ویں تک کا دور ہوتا ہے گا یہ صرف انجمنی اور پوری رات، پوری رات مسلسل، اور باقاعدہ وہ اس پہ شرکت کرتی ہیں، اور جس سے کہ لکھنؤ کو شہر عزا کیا، بے شک، کیونکہ اتنے لمبے پروگرام کہیں نہیں ہوتے، کہیں نہیں ہوتے۔ صحیح صحیح، بے شک۔ کہیں 10 دن کا محرم، پھر 8ویں آ گئی بنا لیا، 6 آ گیا بنا لیا۔ جی جی، یہ جو 20 کے سلسلے ہیں، اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد میں اور ضلعوں میں بھی یہ ہونے لگا، یہ طریقہ و سلیقہ لکھنؤ سے گیا، لکھنؤ سے گیا، جی بالکل لکھنؤ سے گیا۔ کیونکہ اس بار انجمن ناصر الاعضاء کے 150 برس مکمل ہونے پر ہی 150 سالہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا پیغام بھی یہاں سے جانا چاہیے کہ کیونکہ یہ 5 روزہ پروگرام ہے، اس میں مسالمہ بھی ہے، اس میں مجالس بھی ہیں، شب داری کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، تو اس کے حوالے سے اور کیا پیغام جائے گا مومنین کے درمیان جو 150 برس مکمل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے کہ جب انجمن کوئی بھی اپنا 50 سالہ 100 سالہ 150 سالہ بناتی ہے تو تقریباً وہ پوری اپنی اکنامکلی بھی کہیے، آپ مینٹلی بھی کہیے، فزیکلی بھی کہیے، ہر طرح سے انوالو ہوتی ہے، پورا تعاون ہوتا ہے، پوری طریقے سے انوالو ہوتی ہے، اور تقریباً اس کے دن اور راتیں اسی کی پریپریشن میں گزر جاتے ہیں، اسی تیاری میں گزر جاتے ہیں۔ تو اب اگر لکھنؤ کا پروگرام ہے تو اس کو لکھنؤ کے حساب سے کرنے کے لیے جہاں تک میرا وہ خیال ہے، آپ کے رفیع القدس صاحب نے بہت ہی اچھا انتظام جو ہم نے جیسا جن ہمیں بتایا جو کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت شاندار ہے، اور اللہ ان کو بہت کامیابی عطا کرے گا، ایسا پروگرام کریں گے کہ یادگار رہے گا۔ جی جی۔
اور ان کے بارے میں ہم جب چھوٹے تھے 7 تاریخ کو یہاں پر باہر کی انجمنیں پڑتی تو ہم اپنے والد کے ساتھ 10-11 سال کے تھے تو ان کے ساتھ آتے، جتنے بھی اس زمانے کے شعراء تھے سب موجود رہتے تھے، باہر کی انجمنوں کو سنتے تو وہ ایک بہت اچھا ایونٹ تھا، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہاں کہ باہر کی انجمنیں آئے لکھنؤ میں کہیں نہیں ہوتا تو ان کی انجمن، اور ان انجمنوں کے لیے بہتر موقع ہوتا تھا کہ ان کو لکھنؤ کے شعراء، لکھنؤ کی عوام سنے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اوبلائز ہوتی تھی اس سے. بالکل بالکل. تو ایک بات اور میں یہاں جاننا چاہوں گا، بہرحال میں آپ سے صرف سیکھ ہی سکتا ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب طرح شب داری ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 150 برس ہے، طرح شب داری کا سلسلہ رہے گا، تو اس میں بہترین کلام بھی مومنین کو سننے کو ملیں گے اور بہترین سامع بھی یہاں پر آئیں گے، شعراء کرام بھی یہاں پر آئیں گے. تو آج کے کلچر جو ہے، جب لوگ آتے ہیں ان کے لیے انتظام اور اہتمام ہوتا ہے. اگر ہم پچھلے 20 سال یا اور 50 سال پیچھے جائیں، یا جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اس وقت کو لے کر آج 2025 کے اس موقع پر جب یہ انجمن 150 برس کرے، تو کیا تبدیلیاں نظر آئیں آپ کو؟ پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب ہم بہت شاید 62-63 سال پہلے شبیر نے طرح شب بیداری کا آغاز کیا تھا. میں یہیں پہ تھوڑا سا رکوں گا، آپ کی خود کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ہمارے سامعین کو ہی معلوم ہے. ہماری ڈیٹ آف برتھ جو ہے 18/10/49 ہے. 49 یعنی آزادی کے 2 برس بعد 47 سے 49. جی معاف کیجیے گا پلیز. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جیسا ہم کو بھی یاد ہے اور جیسا بھی رفیق بھائی سے بات بھی ہو رہی تھی کہ ہمیں سامعین کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، ہم کو فکر نہیں رہتی تھی کیونکہ پہلی طرح شب بیداری تھی تو اتنا مجمع ہوتا تھا وہاں پر کہ لوگوں کو آنے کی وہ نہیں، اندر آنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا. کیا ہوتا سب کو شوق تھا. اس کے بعد میں کیا ہوا کہ پھر دوسری طرح شب بیداری جو ہے وہ مرزا علی قائم صاحب نے. پہلی شب بیداری آپ نے کس کو بتایا؟ شبیریہ. سب سے پہلے طرح شب بیداری کا آغاز جو ہوا ہے انجمن شبیریہ. رنگ کربلا دیکھا جو اس کا طرح مصرع تھا. غالباً یہ مصرع بھی آپ ہی کا تھا؟ نہیں، میرا مصرع نہیں تھا. یہ مصرع جو تھا یہ کیفی صاحب کا تھا. یہ ہمارے جو شاگرد ہیں فیضان صاحب، ان کے دادا کا یہ بیٹھے ہیں، ان کے دادا کا مصرع تھا. اچھا. اور وہ تھا کیا مصرع تھا؟ ہائے کیا رنگ کربلا دیکھا. ہائے کیا رنگ کربلا دیکھا. تو اس پہ وہ صدا صاحب کا ایک شعر ہے جو بہت مقبول ہے، جو آج تک ہے. اتنا آسان اور اتنا بلیغ شعر تھا کہ وہ آج تک ہم لوگوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے. خلق کر کے خدا نے دنیا کو دیر تک سوئے کربلا دیکھا. واہ 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 واہ. وہ شعر آج بھی نہیں بھولتا ہے، آج بھی وہ ہوتا ہے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے. اتنے سادے لفظوں میں اتنی بڑی بات کہی ہے. اللہ کے لیے کہنا کہ دیر تک دیکھنا، اب اس کا کوئی تصور نہیں، اس کی کوئی تشریح بھی ممکن نہیں ہے. صحیح کہ اللہ جو ہے وہ کسی چیز کو دیر تک دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے زبان و مکان کی قید نہیں ہے. بالکل یہی کمال ہے شاعری کا. یہی کمال ہے شاعری کہ اللہ اور سوء ادب بھی نہ ہو. ہاں بالکل نہ ہو. اچھا، کچھ اپنے شعر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ بھی ہے اور رفیق صاحب کی بھی خواہش ہے، انجمن ناصر الرضا کی بھی خواہش ہے، اور آپ ہمارے مہمان بھی ہیں رفیق بھائی کے حوالے سے، تو کچھ شعر اپنے آپ یہاں پر جو آپ کو بہت پسند ہو. اور ظاہر ہے کہ آپ کے شعر سامعین کو سبھی پسند آتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ جب ایک بڑا آدمی اپنی پسند، آپ کے یوں سارے شعر اچھے ہوتے ہیں، آپ کی پوری مکمل شاعری بہترین شاعری ہے، لیکن اس میں کچھ منتخب جو شعر ہو یاد آتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ارشاد علی کہ مانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے. واہ. مانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے. لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد. واہ. لفظوں کو بھی ملی ہے. پوری دنیا میں جو ناظرین حضرات ہیں نظامت فرماتے ہیں، یہ شعر کو ضرور کوٹ کرتے ہیں. میں بھی اکثر محفلوں میں شریک ہوتا ہوں تو یہ آپ کا شعر ماشاءاللہ گشت کرتا رہتا ہے پورے بر صغیر میں، اور جہاں جہاں پر بھی اردو جاننے اور بولنے والے افراد ہوتے ہیں اس شعر کو کوٹ کرتے ہیں. کیا سبحان اللہ، بہترین شعر کا. تو پھر ہم واپس ابھی آتے ہیں انجمن ناصر الرضا کے حوالے سے، جس کے شاعر ہیں تجسس اعجازی صاحب اور اس وقت موجودہ شاعر مولانا شرن نقوی صاحب ہیں. دونوں کی شاعری کا ایک ظاہر ہے کہ عمر کا بہت فرق ہے، تو اس کو کس حساب سے دیکھتے ہیں آپ کی؟ ایک تجسس اعجازی صاحب جیسا بڑا نام، ایک نوجوان شاعر جو پوری دنیا میں اس وقت گشت کرتا ہے اپنی شاعری کے حوالے سے، مولانا شرن نقوی صاحب. دیکھیے، تجسس اعجازی صاحب کا جہاں تک سوال تھا کہ جب ہم لوگوں نے ناصر الرضا، جب ہمارے یہاں شبیریہ میں کہ اپنا طرحی کلام پڑھتی تھی تو ہم جانتے تھے کوئی تجسس اعجازی صاحب بھی کوئی شاعر ہیں، عمدہ شاعر ہیں. اتفاق وہ محفلوں میں یا مصالحوں میں جو یہاں ہوتے تو اس میں شرکت نہیں فرماتے تھے، کچھ اپنا وہ تھا. لیکن بعد میں آنا شروع کیا تو لیکن پھر بھی وہ مقطع محفلی رہے. بالکل رہتے تھے. انجمن میں مقطع محفل اس میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، قلعہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ ایک اچھے صدی بڑے شاعر تھے.
اور ہم لوگ بھی وہ ظاہر ہے کہ جب ان کی انجمن پڑھتی تھی تو دیکھیے انجمن کی میں جب ترئی شب بیداری میں جب سلام پڑھا جاتا ہے تو اس کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو بھی. پہلے نمبر پر کلام، دوسرے نمبر پر صاحب بیاض، تیسرے نمبر پر دھن. واہ. اگر یہ تینوں کا کولیبریشن بہت بہترین طریقے سے ہوتا ہے تو کوئی انجمن بہت کامیاب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس انجمن میں کتنے آدمی سینہ زنی کر رہے ہیں. صحیح. ہم نے مصرع اصل کی پوائنٹ کیا ہے؟ کی پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ایک مصرع دیا ہے اور ہم آپ سے اس پر شعر سننا چاہتے ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سجاوٹ یہ وہ ایک کے بعد پلس 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 ہے، ورنہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے. وہ ہاں بیس نہیں، بنیاد نہیں. اور اچھا ہے. ہاں یہ بہتر سے بہتر ہے، بہتر سے بہتر ہے، اور اچھا ہے، اور اچھا ہے کہ آپ کی وہ بھی ہے. لیکن اگر آپ کا کلام ہے اچھا جی تو وہ ہر حالت میں اپنی توجہ جو ہے سامعین کی توجہ حاصل کر لے گی اور وہ اس کو باقاعدہ تعریف ملے گی اس کے اشعار کو، اس کے پڑھنے والے کو. مین مقصد شعر ہے. اچھا کچھ اور بھی واقعات آپ بتائیے جو انجمن سے کے متعلق ہوں اور بڑے ہی دلچسپ بھی ہوں ہمارے، خاص طور سے وہ نوجوان جنہوں نے وہ منظر نہیں دیکھیں، صرف سنیں کہ ایسے انجمنداری ہوتی تھی، ایسے نوحے پڑھے جاتے تھے. اگر رفیق البھائی کی بات کی جائے تو کس انداز میں وہ شیروانی وغیرہ پہن کے جو ادبی اعتبار سے تھوڑا سا ہمیں اس لفظ سے تھوڑا سا ایک ہم کنارہ کرتے ہیں، انجمن داری. اچھا واٹ ڈو یو مین بائی داری؟ ہاں یہ انجمن بازی یا انجمن داری کوئی چیز نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے ہمارا، ہم کیا کرتے ہیں بات سنیے. اگر یہ ان کی یہ رفیق صاحب کی انجمن شعر پڑھ رہی ہے، ان کے شاید تجسس صاحب شعر پڑھ رہے ہیں تو میرے باپ کا تو نہیں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر ہم اور بھی اچھا پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ادھر حق تلفی کر رہے ہیں. ہاں خیانت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. صحیح، ان کا حق نہیں دے رہے ہیں. بالکل بے شک. ہاں ہمارے باپ کی شعر ہو تو ہم کہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے. نہیں، ان کے باپ یہاں کسی کا نہیں، سب کا مقصد ایک گول ہے. جیسے کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے، آج میں نے دیکھا کہ گیند کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد میں قید جاتا ہے، لوگ اپنے ہاتھ توڑوا لیتے ہیں، قید پکڑ لیتے ہیں، وکٹ اس کے نام میں جاتا ہے، ان کے نام میں نہیں جاتا ہے. صحیح. دیٹ از اے ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک ہے، ایکچولی ٹیم ورک ہے. تو ٹیم ورک ویسی انجمن بھی ہماری ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی لعنت جو آج کل آ گئی ہے وہ سیاست آ گئی ہے. حسین کا ماتم کر رہے ہیں، نہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں نہ ہم ان سے چھوٹے ہیں، سب برابر ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، سب فرشتہ پہ ایک ہیں. تو اس میں یہ کیا کرنا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو وہ نہیں کریں گے. ہم شب بیداری کر رہے ہیں، رفیق صاحب شب بیداری کر رہے ہیں. میں نے ان سے جس دن کی میٹنگ تھی ایک پیغام فیضان جات کا لایا تھا. ہم نے کوئی بھی آپ کا قانون، کوئی بھی شرط ہم بغیر سنے منظور کرتے ہیں. آپ کا پروگرام آپ ہے، آپ کو آپ کا آؤٹ لک ہے کہ آپ اس کو بہتر بنانے کی کیا کریں. ہم اس میں اپنے آپ سے رائے دینے والے، اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. بے شک. اگر ہم نے پروگرام کیا ہے، آپ نے اپنے گھر مجلس کی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہاں پر فرض بچھانا ہے، کہاں کرسی رکھنا ہے، کہاں پر سامعین کو بٹھانا ہے. ہم کہتے نہیں یار یوں کرتے وہ کرتے، کیا مطلب؟ وہ صحیح، کوئی مطلب نہیں. بے شک. اسی لیے آج تک ہم لوگوں نے، جہاں تک ہمارا سوال ہے اور ہمارے میں کہیں جس نے جو شرط کی کہ 1 گھنٹہ پڑھا جائے گا، ہم لوگ 1 گھنٹے سے 1 منٹ پہلے ختم کر دیا تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. نہیں، آپ کی شرط ہے، آپ کے انجمن میں ہم گئے ہیں، آپ کی شرط ہے وہ ہمیں ماننا ہے. بے شک، یہی اچھے لوگوں کی پہچان بھی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے میوچل کوآپریشن جب تک نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے. آپسی اتحاد جب نہیں ہوگا تو اچھا وہاں پہ جہاں آپسی اتحاد نہیں ہوتا ہے وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کا انجمنوں کے اندر بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے. صحیح. وہ اپنے یہ سب سیاست تو یہ سب کیا کرتے ہیں، ہونے والا اس سے کچھ نہیں ہے. صحیح. تو رفیق البھائی جو اس پروگرام کو کر رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ کو مطلب پیغام کی صورت میں رہے گا کہ اس پروگرام کو پورے کس طرح سے انجمن ناصر الرضا مینیج کرے؟ کیا کیا ہونا چاہیے؟ بھائی ظاہر ہے کہ آپ کو بلانے کا مقصد ہی ہے کہ کچھ ایسی رائے یہاں پر مل جائے اور سامعین تک بھی وہ باتیں پہنچ جائیں. دیکھیے انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ تمام شعراء، تمام انجمنیں جی جو کہ پڑھ بھی نہیں رہی ہیں، 16 انجمنیں جو پڑھ بھی نہیں ان کو بھی انہوں نے دعوت دی شرکت کی. بہت عمدہ، بہت اچھی بات. انہوں نے تمام شعراء جو نہیں ہیں جیسے ان کو سب کو پرسنلی انوائٹ کیا. اب شب بیداری میں جو ہوتا ہے انہوں نے علماء کو بھی انوائٹ کیا، سب کو انوائٹ کیا. یہ کر رہے ہیں اور عوامی طور پہ بھی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اگر آپ کو انجمن کی طرح شب بیداری اچھی کرنا ہے تو پہلی چیز ہے آخری انجمن کو بھی پہلے انجمن کی طرح سننا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بالکل. کیونکہ مین مقصد وہی ہے. آخری انجمن بھی پڑھے تو ایسا احساس ہو کہ شب بیداری شروع ہوئی ہے.
ظاہر سی بات ہے، اس کو حوصلہ ملنا چاہیے. اور وہی شبیداریاں مشہور ہوتی ہیں جہاں کے اچھا شعر کبھی ضائع نہیں جاتا. واہ. ہاں سامع اچھے ہوں. ہاں وہ اگر شاعر کا دل ہوتا ہے کہ شاعر کو بھی اپنا شعر اولاد کی طرح ہے. نہیں اولاد کے تو ہوتا ہے لیکن اولادوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اچھا ہم نے 14 شعر کہے ہیں تو 14 شعر کوئی نہیں برابر کہہ پائے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے. فرق ہوتا ہے قافیے کا ردیف کا فرق ہوتا ہے. اس کے اتحاد جو ہوتا ہے اس سے جو ایک خیال پیدا ہوتا ہے اس کا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے بھی ہم نے چنندہ کیوں کہا؟ ہمارے سارے شعر ویسے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے. تو وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں اگر وہ ضائع جاتا ہے تو شاعر کے دل کو کسی تکلیف پہنچتی ہے. اچھا اب ہم لوگ کا یہ سن ہو گیا ہے کہ اب ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو جلدی سے جلدی اسٹیج پر سے پڑھ کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لمبا کھینچنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب قلعے میں ہیں ایک تک تو ہماری تعلیم ہم جائیں گے نہیں. اپنا کام ہوا ختم. ہم جس عبادت کے لیے آئے تھے ہم نے کی. جو ہمارا پسندیدہ کلام تھا ہم نے پڑھا. آپ نے اس کو پسند کیا نہیں کیا کم کیا کچھ بھی کیا ہو ہم پڑھے چلے آئے کیونکہ ہم جس مقصد سے آئے تھے. بے شک بے شک. تو اب یہ سب جوانی کی چیزیں ہوتی ہیں جو چاہتا ہے ہم وہ کر دیں یہ کرتے ہیں. اب ہم لوگوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی بات ہے. اور آخر میں تھوڑی سی بات اب تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اچھے شعر سامع نہیں سنتے ہیں تو ہم کو ان پر ترس آتا ہے سامع پہ. بس ظاہر سی بات ہے. اور یقیناً ہم لوگوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے خود کہ آپ کا اچھا شعر مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آیا. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. سامع بھی افسوس کرتا ہے. ابھی بھی ہم اب بتا رہے ہیں ہم نے تقریباً پورا ہندوستان باہر سب طرف دیکھا ہے. ابھی بھی لکھنؤ کے اندر ایسے سامع ہیں جو اس نقطے کو لفظوں کو پکڑ کے تعریف کرتے ہیں. بے شک یہ چیز بہت کم جگہ پر ہے. ظاہر سی بات ہے. اور اصل میں اب جو اسٹیج کی محفل انہوں نے ایسی لسٹیں بنانے لگے تو وہ بیچارے اب آتے ہی نہیں. ظاہر ہے کیونکہ جو شاید جن کو سننے جاتے ہیں وہ سویرے 5 بجے پڑھے گا 4 بجے پڑھے گا کب تک بیٹھے رہیں. آج کل ہر آدمی بزی ہے آپ جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. اور محفلوں کا ایک تھوڑا سا نظام بھی بدل چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ موضوع بھی نہیں ہے. یہ بھی چلے کچھ چندے ہوتی ہیں تو چندے والوں کے کچھ پسندیدہ شاعر ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں. آدمی مجبور ہوتا ہے. جی بے شک وہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے کوئی بھی لسٹ اگر کہیے کسی بھی محفل کی کوئی فیئر ہے تو نہیں ہوتی. بے شک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جیک یا کوشش سفارش ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے. تو بہرحال آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. لیکن آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب بھی وہ بات ابھی مکمل ہو نہیں پائی کہ اس وقت کی انجمن داری کہوں یا کیا کہوں یا عبادت جو انجمن ہائے ماتمیہ عبادتیں انجام دیتی تھی اور اس وقت جس سال میں ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں اور 2025 میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اس کا ایک فرق ہم ضرور جاننا چاہیں گے. فرق یہ ہے کہ اگر دیکھیے ہم ایک بات پہلے کہتے ہیں کہ ہر بہرحال لفظ ہوتے ہیں اور کچھ تشبیہاں ہوتی ہیں علامتیں استعارے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ نے واقعی سچے دل سے اور صرف ان کے لیے رات بھر ادا کی ہے تو یہ نام میرے شب سے کم نہیں ہے. احسن احسن. جیسے حاصل کلام شعر ہوتا ہے ویسے یہ پوری گفتگو کا بہترین جملہ ہے آپ کا. اور پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ پیدل جاتے تھے. ہاں وہ سب واقعات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. وہ سائیکلوں سے جانا. سائیکلیں بھی چھوڑیے سائیکل ہمارے ہم لوگ سائیکل والوں سے سٹارٹ ہے نا. ہاں وہ سائیکل اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایک آدمی ہوتا تھا جو ہوتا تھا وہ ایک آگے ایک پیچھے 3 لڑکے بٹھا کے لے جاتا. جی اور دن بھر اپنا کام بھی کرتے تھے. محنت مزدوری ذرا کے آرام نہیں تھی اس وقت. ہم کو یاد ہے کہ ایک ہوتے تھے ان کے وزیر بھائی جو انجمن کے وسعت سے دیکھتے تھے وہ تھے. تو اس وقت ہم لوگوں کو جانے کی جب پرمیشن نہیں ملتی تھی وہ آتے تھے باقاعدہ والد پاس ہمارے. ہم لوگوں کو پرمیشن لیتے تو وہ کہتے تھے آپ کی ضمانت پہ ہے تو وہ اچھا اس میں دیکھیے یہ ضمانت نہیں بلکہ یہ ایک طرح کا لکھنؤ کا ادب بھی ہے کہ بزرگوں کا احترام اس پہ شامل ہے. اب وہ باقاعدہ پہ گئے ساتھ میں گئے اور پھر آخر میں سویرے وہ ہم کو گھر پر ہمارے گھر والوں کو سپرد کر کے آتے. ہاں تھا بھائی یہ سب ہوتا تھا بھائی. ظاہر ہے کہ آج کل یہ کہ آج کل کے اچھا اس زمانے میں تھوڑا سا یہ تھا کہ جو طبقہ زیادہ تر اس کے اندر انوالو تھا اس میں ایجوکیشن لیول بہت کم تھا. آج کل کے کا یہ ہو گیا کہ ایجوکیشن لیول زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو آج کل انجمنوں میں سب پڑھے لکھے قاعدے کے ویسے لڑکے ملیں گے تو ظاہر ہے کہ لیکن اس کا بھی تہذیب تھی. علم سینا تو رکھتے ہی تھے. بالکل بھائی تہذیب بھی یہی معرفت تھی اسی وجہ سے رات بھر جاتے تھے. تہذیب جیسے کہا گیا کہ ماں کی آغوش جو ہے وہ پہلا اسکول ہوتی ہے. بے شک تو تہذیب جو ہوتی ہے آس پاس کی وہ بھی اسکول ہوتی ہے. پورا ظاہر ہے کہ انجمن ہائے ماتمی ایک پورا اپ برنگنگ تھی نوجوانوں کے لیے. تو اب اس میں یہ ہو گیا کہ پہلے زیادہ تر کی شاعری تھی روایتی تھی.
اچھا، فکری شاعری نہیں تھی. ہاں یہ تھوڑا سا واضح ہونا بھی ضروری ہے. تو میں نے کہا کہ تو آپ کو دیکھیے اس پر میرا ایک شعر یاد آ رہا ہے بہت پہلے کا جی کہ جتنا جتنا ذہن انسانی کا سن بڑھنے لگا، جتنا جتنا ذہن انسانی کا سن بڑھنے لگا، اتنا اتنا کربلا والے جمع ہونے لگے. اتنا اتنا کربلا والے جمع ہونے. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج کل آپ کو جو شاعر ملیں گے وہ شاعر بھی ہیں، پہلے کے صرف شاعر ہی ہوتے تھے. اچھا، اس میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے اس بھی میں. ہم لوگ جو ہیں شاعر بھی ہیں، شاعر ہی نہیں ہیں. یعنی فل ڈیپینڈ نہیں ہے. ہاں، پہلے زمانے میں زندگی میں شاعر کیا کرتے، شعر کہتے تھے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے تھے. ہاں. اچھا، ہم نے سنا یہ لکھنؤ میں ایسے شعراء بھی گزرے ہیں، اسی آپ کی بات سے بات متصل ہے، کہ وہ کئی انجمنوں کو ایک ساتھ بٹھا کر کلام دیتے تھے. وہ تھے آپ کے سالک صاحب کا میں نام لے رہا ہوں. جی جی جی. کہ ایک کو مصرع کچھ لکھوایا، ایک کو کچھ لکھوایا، ایک کو کچھ لکھایا، لوگوں کی بہر. وزیروں کو ہوٹل میں پہلے نخاس میں چورا وزیروں کو ہوٹل تھا، اس کے اندر ہم لوگوں کو دیکھا. جہاں تک ہم لوگ کا یہ سب کا نظریہ یہ ہونا چاہیے جی جی کہ ہر انجمن، ہر شاعر اچھا شعر کہے، ہر انجمن اچھا پڑھے، آگے پڑھے، کیونکہ یہ ہمارے خاندانی پروگرام نہیں ہے. بے شک یہ مولا کی مدد، بے شک یہ عبادت ہے، اور مولا کی مدد اچھی ہونا چاہیے ہے. بے شک. اور ایک انقلاب اور بھی آیا، ظاہر ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے جڑے بھی رہتے ہیں، کہ اب یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کہ یہ بھی شاعری کر رہی ہے، یہ شاعر بنا رہی ہے. ارے آپ یوٹیوبر جو ہیں وہ تو شاعری نہیں کر رہے، فتوے دیتے ہیں. وہ اچھا، وہ پورے فتوے دے دیتے ہیں، پورے فتوے دیتے ہیں. ادھر اگر کوئی آدمی اس چکر میں پڑ جائے تو اس کو سوائے تباہی کا کچھ نہیں، کفری کفرات آئے گا. کچھ آول فول بک دیے، ناموضوع بک دیے، قافیہ ہونا ہو، بہت تعریفیں کا پل آ جائے گا کہ لمبا ہر آدمی کرے گا، تو اس کو اپنی تعریف کرانا ہے. تو آپ کا تو دل دکھتا ہوگا ایسے ماحول دیکھ کے. ہاں بالکل، ہم خون جلتا ہوگا. ہم یوز ہی نہیں کرتے. ہاں نہیں، ایسے افراد کو سن کے اسٹیج پہ جب آپ سنتے ہوں گے، نام سے بھی نہیں جانتے، کبھی کبھی غلطی سے اگر سن لیا آپ نے تو کیا گزرتی ہوگی. ہاں بہت بہتر ہوں میں. جی جی. تو اس وقت تو صاف صاف ناموضوع سے یہ ہو رہا ہے کہ مدح بجائے منقصت ہو رہی ہے، اور اس کی تعریفیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اس کی حدی. اچھا، غزل میں کربلا کو شامل کرنا کیا مناسب ہے؟ بالکل. دیکھیے ایک بات بتا دیں، جو شاعر غزل نہیں کہہ سکتا وہ سلام بھی نہیں کر سکتا، شاعری ہی نہیں کر سکتا ہے. اچھا، ایک اچھا شاعر ہونے کے لیے غزل کا شاعر ضروری ہے. غزل میں جو نرمی اور کیفیت، یہ سب غزل کی شاعری میں ہوتی ہے. اگر ان لفظوں کو بہت سے شعر ہم آپ کو ایسے سناتے ہیں مثلاً کہ جس کے اندر کوئی مطلب یہ کہ اگر ہم نام نہ لیں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ غزل کا شعر کہیں، لیکن اس میں ایک علامت ایسی ہوتی ہے جو اس کو الگ کر دیتی ہے. الگ کر دیتی ہے. ہاں، جیسے کچھ میں چاہتا ہوں، میں آپ سے حاصل کر رہا ہوں. سنی جو شعر کیا ہٹ تو رم کیا سب نے. سنی جو شعر کیا ہٹ تو رم کیا سب نے. خبر ہوئی کہ ہرن فوجیوں کی کھال میں تھے. واہ. اب یہ شعر لفظ اگر نہ ہو اس کے اندر، تو اگر شعر یوں بھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. اب کیونکہ وہ شعر جو ہے استعارہ ہے مولا عباس کی طرف استعارہ، اور وہ رم کیا یہ واقعہ ہے گھاٹ کا جو پورا فرات بھی دکھ رہی ہے اس میں. اب اس کے اندر کہیں بھی کوئی نام نہیں ہے. ہاں، لیکن پس منظر میں کربلا ہے. جیسے نہر فرات ہے، وہ غازی عباس ہے. جیسے میر کے تمام غزلوں کے اندر شعر ایسے موجود ہیں. اس کہتی اے سہیل، کہتا ہے میر، کہتا ہے اے سہیل، میر تقی میر، اس دشت میں اے سہیل سنبھل ہی کے قدم رکھ. اس دشت میں اے سہیل سنبھل ہی کے قدم رکھ. ہر سمت کو یہاں دفن میری تشنہ لبی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واضح کہاں کی بات کی جا رہی ہے، ضروری کا نام آئے. ہاں. اور ہم اگر مان لیجئے کہ آپ شاعری کر رہے ہیں، جی، شاعری اور ہے اور روایت اور ہے. اچھا، شاعری جب تک کہ شاعری نہیں ہوتی، جب تک کہ اس میں خیال آپ میں عمل تخلیق نہ ہو. خود تخلیق خیال تو ہم میں ہوتا ہے، خیال تو کسی جملے میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، تخلیق بھی نہ ہو، کریشن نہ ہو، اور اس کا لہجہ شاعرانہ نہ ہو، تو شعر کہاں. روایتی شاعری ایک الگ ہو گئی، مطلب دو چار والی بات. نظم کر دیا، اس کو سیدھا نظم کر دیا، نہ اس میں کوئی کیفیت ہے، نہ استعارہ ہے، نہ علامت ہے، نہ کریشن ہے. وہ بھاگا یزید انہوں نے مارا، وہ تو خم ہو گیا، چلیے ختم ہو گیا. کریشن کیسا پیدا ہو؟ کریشن اسی بات، یہ خدا داد ہے. ہاں نہیں. اب ایک دیکھیے آج کل جیسے اب آئی بات نکلی، نکلتی رہنا چاہیے بات. بہت سے لوگ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں وہ تبرہ کا مطلب فحاشی نہیں ہوتا ہے، لٹ مارنا نہیں ہو رہا، براعت ہے. ہاں، براعت تبرے میں نہیں. کون ایسا شاعر ہے، کون ایسا شیعہ ہے جو تبرہ نہیں کر سکتا؟ کرتا ہی ہے، بغیر اس کا عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہے.
تبرہ لازم ہے، ظاہر ہے کہ ارے بالکل لازم ہے، کیسی دوستی جب ان کے دشمن سے وہ نہ ہو. ہاں واہ 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 واہ، بے شک بے شک، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اس شعر میں ہے تو اس کا انداز شاعرانہ ہونا چاہیے. تبرہ کیا بہترین، ظاہر ہے کہ وہ شاعرانہ اور اس پہ اور لطف آ جائے گا. تو وہی تو ہوتا ہے پھر. اور ایک آپ نے کہہ دیا کہ وہ یزید تیرے، وہ آپ تیری اماں سے پوچھ لو، ان کی بہنوں سے پوچھ لو، وہ سب جو ہوتا ہے گا وہ فوش ہے، فوش ہے، اور وہ بالکل قطعی نہیں ہونا چاہیے. ادب کے آپ خلاف سب کہیے. لیکن شاعر جیسے مان لیجیے کہ ایک ہم ممبئی کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نہیں ہوگا علی کا دشمن مگر حرمی. ہے بالکل. اب بات یہ مفہوم کیا تھا اس کا. اب ہم حاضر شعر کہہ رہے طیب کاظمی صاحب بیچارے انتقال کر کے خدا درجات بلند کرے، تو ان کو ہم کو جانا تھا. اچھا، تو کہنے لگے میں کچھ شعر کہے. ہم نے کہا کہے. ہم نے 2-3 شعر کہے. کہنے لگا سناؤ. تو خیر ہم نے ان کو سنا دیے. کہنے یار اس کے اندر تو کچھ تبرہ کا شعر نہیں ہے. ابھی ہم نے کبھی شروع کیا ہے بھیا یہ شعر کہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا خیر ہم بیٹھے رہے سوچتے رہے. ہم نے کہا اچھا لیجیے. ہم نے 5 منٹ کے بعد ہم نے کہا یہ لیے مسئلہ سنیے. اب وہ مسئلہ سنیے کہ نبی حسن نسب کے ذیل میں ارشاد کرتے ہیں. نبی حسن، ہم نے یہ کہا ان سے کہ یہ اگر سنیوں کے سامنے پڑھیں گے تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ نبی حسن نسب کے ذیل میں ارشاد کرتے ہیں، علی کی مدح اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو طیب صاحب کا کیا ریئیکشن تھا اس پر؟ مرحوم خدا درجات بلند کرے. دیکھیے ہر چیز سلیقہ ہوتا ہے. گھر بنواتے ہیں ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک اس کا نقشہ ہوتا ہے، بے ترتیبی نہیں. بے شک. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے رفع حاجت نہیں کر سکتے اور وہاں اس مقام بیٹھے کھانا گفتگو نہیں کر سکتے. بے شک. یہ بھی ظلم کی لڑی میں آتا ہے. بالکل یہ بھی ظلم ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے یہ بہتر ہے. ابھی محمد شاہ صاحب بیٹھے ہیں. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ اس شے کو اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنا، بس یہی ظلم ہے. یہی ظلم ہے. ظلم کی جو شرح کی گئی ہے اس کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اگر جوتا جو ہے وہ باہر رکھنے والا ہے تو آپ اس کو جا کے پیخانے میں رکھ دیں. یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. بے شک. شے کو اس کی جگہ ٹوپی کو آپ جو ہے وہ پیر میں اور پیر جوتی سر پر رکھیں، یہ ظلم ہے. بے شک بے شک بے شک. کوئی نااہل کو اس کو سر پہ بٹھا لینا یہ ظلم ہے، اور کسی اہل کو اگنور کر دینا. دیکھیے آج آپ دیکھ لیجیے کہ کبھی بھی جو بہت رائیولری مشہور ہوتی ہے مرزا انیس اور دبیر، کچھ ان دونوں میں آپس میں کچھ کبھی نہیں تھا. یہ جو نیچے کی دیکھیں ان کے چمچے ہوتے ہیں وہ تھے جو آپس میں وہ کرتے ہیں انہیں یہ. اور اچھا کہ آپ نے تذکرہ کر دیا کہ لکھنؤ میں گفتگو ہو اور خدا سکن کا تذکرہ نہ ہو، یہ بات ادھوری رہ جاتی. وہ تو ان کے پاس واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میر انیس شاید کسی بات پر ناراض ہو گئے. اچھا، کس سے؟ کسی بات پہ اپنے گھر میں ناراض ہو گئے، کھانا نہیں کھایا انہوں نے. تو مرزا دبیر جو تھے رات میں قریب 11-12 بجے کے بعد اس وقت 9-10 بجے سب سو جایا کرتے تھے. ہم لوگ کو بچے نے بھی تھا. نماز پڑھی، دسترخوان سے کھانا کھایا، پھر گھر میں کھایا تو بس تھوڑی دیر کے بعد میں سب سو گئے. تو انہیں نے شاید 11-11:30 بجے کہا کہ انہیں خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور ان سے کہنے جاؤ میرا ایک مداح بھوکا سو رہا ہے. دبیر صاحب کو خواب میں؟ دبیر صاحب کو. اللہ اکبر. اور تم خود جاؤ. اچھا اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں جاتا تھا تو دسترخوان پر اس کو ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا. اگر وہ ساتھ نہ بیٹھے تو میزبانی حق ادا نہ ہوگا. ہاں یہ اس کو بدتمیزی پر تہذیب مانا جاتا تھا. اور وہ آدمی کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کے چلا جاتا تھا. آپ نہ بیٹھے. کیا بات ہے. تو اب یہ گئے اور جا کے اس وقت کہاں نکل رہے 12 بجے رات میں اس وقت لکھنؤ میں نکل 200 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. کوئی کسی گھر 9 بجے کے بعد جا کے دروازے کسی کے دخل باب کرتا ہی نہیں تھا. یہ تب کا واقعہ. انہیں گئے کرفیو جیسے حالات ہوں گے شہر کے. کھٹکھٹایا انہیں نے. اب جو وہ نکل گیا اب دیکھا تو بہت چونک گئے. انہیں ان کا جملہ کیا تھا مرزا دبیر کا؟ بھائی بہت بھوکا ہوں کھانا کھلا دیجیے. اللہ اکبر. ارے آئیے دسترخوان میں لگا دسترخوان لگا ساتھ میں ان کو بھی بیٹھنا پڑا. اور پھر انہوں نے کھانا نوش فرمایا اور اس کے بعد میں جب وہ جانے لگے تب انہوں نے خواب بیان کیا تو وہ چہت بیٹھ کر. کیا روحانی افراد تھے. کیا کہہ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور انہوں نے تائید کی. ظاہر ہے کہ ساتھ میں کھانا کھایا ہم نے والا ہم پیالہ ہوئے. اور ساتھ میں کھانا ہی تھا. وہ تو کھانا تو ادب بھی تھا ورنہ سوء ادب ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ خواب کی تعبیر بھی ان کو
مل گئی. بہت مشہور واقعہ ہے یہ. یقیناً بہت سے واقعات ہیں جو آپ کے سینے میں بہرحال ابھی ہیں. نہیں کتابوں میں ہیں. نہیں یوں بھی آپ کو آپ کے میموریز میں بھی ابھی موجود ہیں جو ایسے واقعات جو کتابوں میں نہیں ہوں گے وہ نہ کتابوں میں ملیں گے. اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے ہم لوگ علم سینے تک رہے وہ منتقل ہوتا ہے بعد میں ختم ہو گئے. وہ ظاہر سی بات ہے. بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ہم بچپن میں بولے جاتے تب کسی کی زبان میں جانتا بھی نہیں کوئی. ظاہر سی بات. ہم نے بہت سے لفظ باقاعدہ اکٹھا کر کے رکھے ہیں. اور کچھ لفظ ایسے ہوں گے جن کو سن کے آج آپ کو حیرت ہوتی ہوگی جو آج بولے جاتے ہیں. تو تکلیف وہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. ظاہر سے آپ نے کیونکہ آپ نے لکھنؤ اصل میں اس کا پنجابی اردو نے بہت متاثر کیا ہے. اب جس سے پوچھیے وہ کہتا میں نے گھر میں کھانا بنایا ہے. کھانا بنایا نہیں جاتا پکایا جاتا ہے. چائے بنائی جاتی ہے حلوہ بنایا جاتا ہے. اچھا اب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرغا بنائے. کون مرغا بنائے بھائی. ہاں مرغا پکا ہے. مرغا بنتا نہیں مرغا پکتا ہے کیا کہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ لکھنؤ کا ادب تھا. اور میں تو ایک ٹریمنڈس چینج تو آیا ہے. وہ انقلاب ہم نے جھیلا بھی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا بھی ہے. ہاں ہم لوگوں کی جنریشن نے تو بھی انقلاب دیکھے ہیں بھائی. کہ جب یہ سب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا. جس نے نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم. سنا ہے صبر میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. جی صبر میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. بہرحال بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ہمراہ. اور انجمن ناصرالرضا کے تمام اراکین کی طرف سے خود بالخصوص جناب رفیق صاحب کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں رفیق صاحب اور ان کے تمام جو اراکین ہیں انجمن کے ممبران ہیں ان کی طرف سے کہ آپ ان 5 روزہ جو 150 سالہ انجمن ناصرالرضا کی طرف سے منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ آپ اپنے تمام انجمن کے اراکین کے ہمراہ اسی مقام پر ضرور تشریف لائیں گے. اور آپ کے ساتھ میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ رفیق صاحب کا حکم تھا میرے لیے کہ ہم سرور نواف صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ آپ بہت جلدی دستیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ پورا لکھنؤ جانتا ہے بہت مشکل سے فراہم ہو پاتے ہیں آن کیمرہ یوں تو آپ مل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ انجمن ناصرالرضا کے حوالے سے آگے بھی جاری رہے گا آپ کے ہمراہ. اور انشاءاللہ پروگرام جو ہمارا نزدیک آئے گا اس میں بھی آپ کی ہم سب دعاؤں کے طلبگار رہیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. اب آخر میں یہ پوری ناصرالرضا کے جو رفیق صاحب ہیں جتنے میرے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں نے ہم کو عزت افزائی کی اور ایک سنہرا موقع دیا ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال کا. بہت شکریہ.